اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ جو نہایت مہربان و رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے غزوہ تبوک کے مختلف پہلوؤں کا بیان شروع ہو رہا ہے جو اس سورت کے تقریباً آخر تک جائے گا۔ اس غزوے کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ جب حضرت محمد فتح مکہ اور غزوہ حنین کے سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ عرصے بعد شام سے آنے والے کچھ سوداگروں نے مسلمانوں کو بتایا کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زوردار حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، جس کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر شام اور عرب کی سرحد پر جمع کر لیا ہے اور اپنے فوجیوں کو سال بھر کی تنخواہ پیش کی ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام اگرچہ اب تک بہت سی جنگیں لڑ چکے تھے مگر وہ سب جزیرہ عرب کے اندر تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا کی مانی ہوئی ایک بڑی طاقت سے مقابلہ پیش آ رہا تھا، لیکن حضرت محمد نے فیصلہ فرمایا کہ ہرقل کے حملے کا انتظار کیے بغیر خود پیش قدمی کی جائے اور خود وہاں پہنچ کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں کو اس جنگ میں شرکت ہونے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اول تو 10 سال کی متواتر جنگوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ فتح مکہ کے بعد سکون کے کچھ لمحات میسر آئے تھے۔ دوسری جس وقت اس جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا وہ ایسا وقت تھا کہ مدینہ منورہ کے نخلستانوں میں کھجوریں وغیرہ پک چکی تھیں۔ انہی کھجوروں پر اہل مدینہ کی سال بھر کی معیشت کا دار و مدار تھا۔ ایسی حالت میں باغات کو چھوڑ کر جانا نہایت مشکل تھا۔ تیسرا، یہ عرب میں گرمی کا سخت ترین موسم تھا جس میں آسمان سے آگ برستی اور زمین سے شعلے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ چوتھے، تبوک کا سفر بہت لمبا تھا اور تقریباً 800 میل کا یہ پورا راستہ لک و ڈک صحراؤں پر مشتمل تھا۔ پانچویں، سفر کے لیے سواریاں کم تھیں۔ چھٹے، اس سفر کا مقصد رومی سلطنت سے ٹکر لینا تھا جو اس وقت نہ صرف یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی بلکہ اس کے طریق جنگ سے بھی اہل عرب پوری طرح مانوس نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، غرض ہر اعتبار سے یہ انتہائی مشقت، جان و مال اور جذبات کی قربانی کا جہاد تھا، جس کے لیے حضرت محمد 30,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ تبوک روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرقل اور اس کے لشکر پر آپ کی اس جرأت مندانہ پیش قدمی کا ایسا رعب طاری فرمایا کہ وہ سب واپس چلے گئے اور مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مذکورہ بلا مشکل حالات کے باوجود صحابہ کرام کی بھاری اکثریت ماتھے پر بل لائے بغیر جانثاری کے جذبے سے اس مہم میں شریک ہوئی۔ البتہ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہیں یہ سفر بھاری معلوم ہوا اور شروع میں انہیں کچھ درد رہا، لیکن آخرکار وہ لشکر میں شامل ہو گئے، اور چند ایسے بھی تھے جو اس تردد کی وجہ سے آخر تک فیصلہ نہ کر سکے اور سفر میں شرکت سے محروم رہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو سورہ توبہ سمجھ آ گئی ہوگی۔